ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر بات کریں گے مصطفیٰ عامر کے اغوا قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان قریشی پر، جن کے ایک کزن کے بارے میں امریکہ سے پکڑے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ معاملہ کیا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور وہ کون سے 15 پولیس افسران ہیں جن پر خود ملزم ارمغان قریشی کی مبینہ طور پر سرپرستی کے علاوہ سہولت کاری کرنے کے بھی الزامات ہیں، جن کے خلاف اب تفتیش شروع کر دی گئی ہے اور ان کی گرفتاری کا جو ہے وہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہم بات یہ بھی کریں گے کہ وہ ٹی وی اداکارہ کون ہے جس کا تذکرہ پہلے خود ملزم ساحر حسن کے کیس میں آیا اور اب خود ارمغان کے کیس میں بھی ان کا نام آ رہا ہے، خود ارمغان کے زبانی۔ پروگرام میں ہم خود ملزم ارمغان پر بات کریں گے، اس کے نام کے حوالے سے کہ ان کا نام کتنا زیادہ اس وقت فٹ آ رہا ہے ان کی سرگرمیوں کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے، خود مصطفیٰ عامر کے اغوا قتل کیس سے لے کر ان دوسری سرگرمیوں سے متعلق یعنی مالیاتی معاملات کے حوالے سے جو جرم ہے، اس میں ان کا نام کس طریقے سے اس وقت فٹ بیٹھ رہا ہے، کس نے ان کا نام رکھا، کیا سوچ کے رکھا، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیلز سے بات کریں گے۔ اور خود ارمغان قریشی کی تازہ ترین صورتحال جیل کے حوالے سے ہم بیان کریں گے کہ اس وقت جیل میں وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے، آیا چریا وارڈ میں ہیں یا کہ کہیں اور منتقل کر دیے گئے ہیں۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہماری نمائندہ خصوصی پجارن جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق امریکہ سے انہیں اطلاع یہ ملی ہے کہ نیو جرسی سے خود ارمغان قریشی کے ایک کزن کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ انٹرپول کی رپورٹ کے نتیجے میں جن پر یہ الزام تھا کہ خود مصطفیٰ عامر جو کال سینٹرز کی حرام کی کمائی جو کہ ڈالروں میں وہ کما رہا تھا، ان 4 سالوں میں کہتے ہیں کہ 20 ملین US ڈالر سے زیادہ کی رقم جو ہے وہ منی لانڈرنگ کر چکا ہے، جس پر جو ہے وہ بہت سارے بزنسز وہاں نے شروع کر رکھے ہیں، جس میں پراپرٹی کا کاروبار بھی ہے اور خود بٹ کوائن کا بھی کاروبار ہے، وہ بھی خریدتے رہے ہیں۔ اس کزن کو اس وقت حراست میں لیا گیا ہے اور ان سے اس سلسلے میں تفتیش ہو رہی ہے اور کچھ دوسرے ان کے قریبی رشتے داروں کی گرفتاری کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ تو امریکہ سے ملنے والی اطلاع تھی جو پجارن جی نے بھجوائی ہے۔ اب 15 کون سے پولیس والے ہیں جن کا تعلق گزری تھانے سے ہے، ڈیفینس تھانے سے ہے، درخشاں تھانے سے ہے، بورڈ بیسن تھانے سے ہے۔ ان تھانوں کے یہ پولیس والے ہیں جن پر یہ الزام ہے کہ یہ جو ہے ملزم ارمغان قریشی کی مبینہ طور پر سرپرستی کرتے رہے ہیں، ان کی سہولت کاری کا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ خود ملزم ارمغان قریشی کے اشاروں پر جو ہے وہ ان کے مخالفین کے خلاف مقدمات درج کرتے رہے ہیں، اور ایک مقدمہ جو کہ خود بورڈ بیسن میں درج کیا گیا تھا خود ملزم ارمغان قریشی کے خلاف، اس مقدمے میں جو ہے یہ اسکرین پر آپ FIR کاپی اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ پکڑے جا چکے تھے، انہیں حوالات میں بند کر دیا گیا تھا، لیکن انہیں بعد میں رشوت لے کے چھوڑ دیا گیا تھا۔ کس نے چھوڑا ہے؟ وہی پولیس افسران جو ہے وہ اس وقت معطل کر کے ان کے خلاف بھی تفتیش اس وقت ہو رہی ہے۔ یہ 15 کے قریب پولیس والے ہیں، جس میں خود گزری تھانے کے جو ہے وہ ASI جو ہے ندیم ممتاز اور وہاں کے دوسرے سب انسپکٹر اختر کے نام اس میں شامل ہیں۔ اس طریقے سے درخشاں کے سابقہ SIO جو کہ پہلے ہی معطل کیے جا چکے ہیں، ان کا نام شامل ہے، بورڈ بیسن کے ہیں۔ ان کے خلاف جو ہے وہ اب اس وقت تحقیقات ہو رہی ہیں۔ خود تحقیقات کوئی اور نہیں کر رہا ہے، DIG ساؤتھ اسد رضا کے حکم پر SP انویسٹیگیشن ساؤتھ جو ہے علی حسن ان کے خلاف انکوائری کر رہے ہیں، یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ لیکن ان 15 پولیس افسروں میں وہ انسپکٹر شامل نہیں ہیں جو کہ خود ملزم کے چچا ہیں، جو کہ اصل میں ملزم جہاں بھی گرفتار ہوا کرتا تھا وہ وہاں
جو ہے پہنچ جایا کرتے تھے ایک کال پر، اور وہ اپنے اس بھتیجے کو چھڑوایا کرتے تھے، چاہے وہ بوڑبیسن تھانے میں ان کی گرفتاری ہو یا خود درخشاں تھانے میں واٹر ٹینکر والوں سے ان کا پھڈا ہو، ان کا مسئلہ ہو، وہ چھوڑوانا ہو، یا پھر اینٹی نارکوٹک فورس، کسٹم، ایکسائز پولیس، جہاں کہیں بھی جو ہے وہ کسی لپڑے میں ملزم جو ہے وہ ارمغان قریشی آ جایا کرتے تھے، تو اس کے پیچھے جو ہے وہی ان کے چچا جایا کرتے تھے، جو کہ خود سی آئی اے میں تھے، شیٹ برانچ کے انچارج تھے آصف، اب جن کا ٹرانسفر ایسٹ میں کر دیا گیا ہے۔ انہیں اس 15 پولیس افسروں کی لسٹ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے خود ڈی آئی جی ساؤتھ کے لیے، یہ سوالیہ نشان ہے خود ایس ایس پی ساؤتھ انویسٹیگیشن جو ہے علی حسن کے لیے، یہ سوالیہ نشان ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے لیے اور سندھ پولیس کے آئی جی کے لیے، کہ ان پر جو ہے یہ نظر کرم کیوں؟ کیا وہ بے گناہ ہیں؟ ان کا اس سارے لین دین سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو ان پر اس وقت کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے؟ یہ کہنا ہے خود باقیہ 15 پولیس افسروں کا، جن کے خلاف اس وقت تحقیقات ہو رہی ہے۔ یہ تو تھا خود ملزم ارمغان قریشی کے سہولت کاروں کا، ملزم ارمغان قریشی کی سرپرستی کرنے والوں کا۔ ہم بات کریں گے ٹی وی اداکارہ کی ہانیہ کے بارے میں، جو ہے پہلے بھی ہم پروگرام میں تذکرہ کر چکے ہیں۔ خود ساحر حسن کی انٹروگیشن میں ساحر حسن کی جب تفتیش ہو رہی تھی، جب ان سے خود پولیس والے جو ہے وہ شوبس کے جو ہے تعلق کو پوچھ رہے تھے کہ کون کون آپ سے جو ہے یہ ڈرگ لیا کرتا تھا، تو اس میں بہت ساروں کا نام ہے، جس میں خود ہانیہ کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ ہانیہ کا ذکر جو ہے وہ ڈرگ کے حوالے سے تھا یا کسی اور حوالے سے تھا۔ اب ہانیہ کا ذکر جو ہے خود ملزم ارمغان قریشی نے بھی کیا ہے، جب ان سے خود پجارن جی کے کہنے پر کچھ قیدیوں نے جب ان سے انڈائریکٹ جب سوالات پوچھے، جس کے جوابات میں اس نے کہا کہ ہاں شوبز والوں سے ان کے بہت تعلقات تھے، اس میں خود ہانیہ کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ یہ ذکر پتہ نہیں کس حوالے سے کیا، آیا ڈرگ کے حوالے سے کیا یا کہ شوبز کی لڑکیوں کے حوالے سے، لیکن ان کے گفتگو میں، ان کی باتوں میں جو ہے وہ ہانیہ کا ذکر آیا۔ اس وقت ملزم ارمغان جو ہے چونکہ ان کا حافظہ کمزور ہو چکا ہے، ڈرگ نہیں دیا جا رہا ان کو، تو وہ بڑی اس وقت کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، حواس باختہ ہو چکے ہیں، گورتے زیادہ ہیں، بولتے کم ہیں، آنکھیں ان کی نکلی ہوئی ہیں، بہت ہی صورتحال ان کی خراب ہے۔ اب جیل میں ہم نے پچھلے دنوں جو ہے ان کی خبر جو رپورٹ کی تھی اپنے نمائندہ خصوصی کے ذریعے، وہ رپورٹ یہ تھی کہ وہ جو ہے دیوار سے سر ٹکرا رہے تھے، پاگل پن کا دورہ ان پر آ چکا تھا، اور وہ جو ہے بار بار ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ یا تو مجھے رہا کر دو یا مجھے مار دو، مار دو مار دو مار دو یا رہا کر دو، میں اس حال میں زندہ نہیں رہ سکتا، اس قسم کے ان کے الفاظ تھے، اور دیوار سے سر ٹکرا رہے تھے، جس کے بعد قیدیوں کی شکایت پر جو ہے وہ جیل پولیس نے انہیں جو ہے وہ چریا وارڈ منتقل کر دیا تھا، جہاں 48 گھنٹے انہیں رکھا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے ان کا باقاعدہ چیک اپ کیا تھا، انہیں انجیکشن دیا گیا تھا، اور اس کے بعد اب اطلاع ملی کہ انہیں دوبارہ میو وارڈ منتقل کر دیا گیا ہے میڈیسن دینے کے بعد، اور اس وقت وہ میڈیسن لے رہی ہیں۔ اب میڈیسن پتہ نہیں کس قسم کا ڈرگ والا میڈیسن ہے کیا ہے، لیکن میڈیسن کے بعد ہی ان کی حالت نارمل ہوتی ہے، ورنہ وہ بالکل اب نارمل اس وقت ہو چکے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود جیل پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب انہیں جو ہے کوئی ماہر نفسیات سے جو ہے وہ ان کا باقاعدہ چیک اپ کروائے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے جیل پولیس کی طرف سے، تو انہیں یا تو کسی ماہر کی خدمات کے لیے لے جایا جائے گا ان کو، یا پھر کسی بہت بڑے ڈاکٹر کو جو ہے وہ جیل میں زحمت دی جائے گی ان کے علاج کے غرض سے، کیونکہ جیل پولیس والے پریشان ہیں کہ اس حالت میں کہ ان کی جو ہے وہ صورتحال اور زیادہ خراب نہ ہو جائے، کیونکہ وہ ڈرگ کے بہت زیادہ عادی ہیں، اور ڈرگ کے بغیر اب ان کا جو ہے وہ ٹھیک رہنا جو ہے وہ ممکن دکھائی نہیں دے رہا، اور یہ سب کچھ جو ہے دوسرے معنوں میں جو ہے مکافات عمل ہے، یعنی جیسا کرو گے ویسا برو گے۔ کوئی ملنے نہیں آیا عید والے دن، عید سے کچھ دنوں پہلے ان کی والدہ ملنے آئی تھی، ایک ہی ملاقات کی، اس کے بعد ان سے کوئی ملنے نہیں آ رہا ہے، وہ اس وقت بے یار و مددگار بن چکے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ارمغان
جو نام ہے یہ نام کس نے رکھا ہے ان کا؟ کامران اصغر قریشی کے ذہن کی اختراع ہے یا کہ ان کی والدہ کی؟ کیونکہ ان کے نام کے اثرات اس وقت پوری طریقے سے جو ہے وہ اجاگر ہو رہے ہیں ان کی اس موجودہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے۔ اغوا قتل کیس کے علاوہ منی لانڈرنگ اور خود کال سینٹر اور کرپٹو کرنسی جیسے سنگین الزامات ان پر اس وقت عائد کر دیے گئے۔ ان تمام تر کیسز کو وہ اس وقت تنہا فیس کر رہے ہیں۔ ارمغان جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، میں نے اس کی ڈکشنری سے جب اس کے میننگ نکالی تو اس میں بہت کچھ مجھے اور بڑی حیرت میں ڈال دیے ان لفظ نام کے معنوں نے، مفہوم نے، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ ارمغان جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں تحفے کے، ہدیے کے، سوغات کے، نظر کے، پیشکش کے۔ اب یہ جو پولیس کو کس نے یہ تحفہ دیا اس وقت؟ ان کے والدین کو یہ تحفہ کہاں سے آیا؟ اور خود اب پولیس کو جو ہے اس گرفتاری کی شکل میں، اس کیس کی شکل میں یہ تحفہ کس نے دیا، یہ ہدیہ کس نے دیا نام کے حوالے سے؟ دوسرا جو اس نام کی جو ہے یہ کہ نئی چیز، انوکھی چیز، نادر چیز۔ اب یہ جو بھی اس نے کیا ہے، یہ جو ایک 29 سال کا نوجوان، یہ سب کچھ جو ہوا 29 سال کے نوجوان سے، یہ ایک انوکھی چیز ہے، نئی چیز ہے، پہلے کبھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی کہ ایک 29 سال کا لڑکا جو ہے تنہا اتنا بڑا سیٹ اپ کیسے چلا سکتا ہے؟ سمجھ سے بالاتر ہے، اتنا بڑا سیٹ اپ چلا، اور اس سیٹ اپ میں جو ہے وہ اغوا اور قتل کی ایک سنگین واردات بھی ہو گئی۔ انوکھی چیز ہے نام کے حوالے سے، تحفہ کس نے دیا پولیس کو، تحفہ والدین کو کس نے دیا، اور اب یہ انوکھی نادر چیز جو ہے یہ جو ابھر کے ہمارے سامنے آئی ہے اس کیس کی شکل میں۔ میں نے پروگرام جو اس پر میں بہت پہلے کرتا چلا آ رہا ہوں، تفتیش انویسٹیگیشن کو جس طریقے سے میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا، ناظرین آپ کے سامنے ہوگا کہ جو کچھ میں کہتا چلا آ رہا تھا اس کیس کے حوالے سے وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ بعد میں ثابت ہوتی رہی کہ کیس کی تفتیش کا جو ہے انویسٹیگیشن کا پولیس نے بیڑا غرق کر دیا، اس کی ماں بہن ایک کر دی۔ اس چھلنی شدہ تفتیش سے جو ہے وہ اس کیس کو چالان کرنا اور اس کیس میں اس کو سزا دلانا جو ہے وہ بہت ہی ناممکن تو نہیں ہے، لیکن میں کہوں گا کہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ انتہائی کمزور ترین کیس جو ہے یہ پولیس والوں نے تیار کیا ہے، جس قسم کی شہادتیں انہوں نے اکٹھی کی، اور اس کا جو ہے مین مرکز جس طرح سے شیراز کو بنایا گیا اس کو ہی مین ملزم بنا کے اس کو جو ہے وہ بچا لیا گیا، تو وہ صاف طور پر ظاہر تھا۔ پھر اس میں جس لڑکی کا ذکر کیا تھا میں نے پہلے، سب سے پہلے اس کا نام لیا تھا میں نے، اور بعد میں کس طریقے سے کہتے ہیں نا دودھ میں سے مکھی کی طرح سے کسی چیز کو نکال کے الگ کر دینا، بالکل اس لڑکی کو وہاں سے نکال کے الگ کر دیا، اور اس کی جگہ ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، تین لڑکیاں اور اس کیس میں انٹر کرا دی گئی، پیون کاری کرا دی گئی، ٹیمپرنگ کر دی گئی اس تفتیش میں۔ تو وہ ایک تفتیش ختم ہو گئی۔ اب کو جو قتل کی ایک وجہ ہوتی ہے، قتل بلا وجہ نہیں ہوتی ہے، کوئی کسی کو ڈکیتی میں مارتا ہے، کوئی کسی کو رقابت میں مارتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، بغیر وجہ کے قتل کوئی نہیں ہوتا، وہ حادثہ ہوتا ہے۔ اگر یہ قتل ہے تو اس میں وجہ تھی، وہ وجہ جب آپ نے اس میں سے نکال دی تو اب وہ تو اتفاقیہ ہو گیا نا، حادثاتی قتل ہو گیا۔ تو یہ قتل جو ہے وہ بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ میں پہلے کہتا چلا آ رہا ہوں اپنے کیس اس پروگراموں میں کہ یہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ ایویڈنس کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، وٹنسز کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، اب ریکوریاں کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، جو ہے کسی اور کی طرف سے ہے۔ ہر بندہ مکر چکا ہے۔ شیراز کا جو 164 نہیں ہو سکا، شیراز کا پہلے میڈیا ٹرائل کروا دیا گیا، وہ اپنے بیان سے پوری طریقے سے مکر چکا ہے۔ جس پر پولیس نے تکیہ کر کے انہی سے سب کچھ اگلوایا تھا، وہی ملزم شیراز اپنے بیان سے مکر گیا۔ تو اب کیس کیسے سٹینڈ کرے گا، کیس کیسے آگے بڑھے گا؟ اٹارنی جو ہے وہ کہتا ہے میں نے تو یہ کہا تھا، پراسیکیوٹر نے کہ آپ گائیڈ لائن دی تھی، گائیڈ لائن پہ کسی نے عمل ہی نہیں کیا، آئی جی سے شکایت کی، آئی جی نے بھی کوئی جوابی کارروائی نہیں کی پولیس والوں کے خلاف۔ تو پولیس اس میں پہلے پروگرام میں کہہ چکا کہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ ایک حصے کو لیڈ آئی جی کر رہے ہیں، دوسرے حصے کو لیڈ جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی، آئی جی ان کو لیڈ کر رہے ہیں، اس میں خود جو ہے وہ اے وی سی کے جو ایس ایس پی ہے انیل حیدر،
منہاس ہے، اور ادھر جو ہے ساتھ میں ایس پی انویسٹیگیشن جو ہے خود علی حسن ہیں، یہ آئی جی کے کیمپ میں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. دوسری طرف جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کے کیمپ میں جو ہے وہ خود آپ کے ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر ہیں. تو یہ آپس میں اس وقت ٹکرا رہے ہیں. پیسوں کا جھگڑا ہے، مال کا جھگڑا ہے، 350 بٹ کوائن کا جھگڑا. میں نے کہا تھا نا کہ اصل کیس جو ہے وہ دب جائے گا. اصل کیس جس میں گرفتاری کی گئی ہے ملزم ارمغان کی، جس میں گرفتار کر کے جیل بھجوائے گئے، وہ کیس تو مصطفیٰ عامر کا ہے. مصطفیٰ عامر کے کیس کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. قائمہ کمیٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہاں کچھ ہو رہا ہے، جہاں کچھ اس کا ذکر آ رہا ہے ارمغان کا، تو وہ بٹ کوائن کے حوالے سے تو آ رہا ہے ذکر. جہاں کہیں آ رہا ہے تو کال سینٹر کے حوالے سے تو آ رہا ہے، گاڑیوں کی ریکوری کے حوالے سے تو آ رہا ہے، باقی معاملات کے حوالے سے آ رہا ہے کہ کرپٹو کرنسی میں تھا، اس میں تھا، اس میں تھا. لیکن جو اصل کیس تھا قتل کا، وہ پس پش اس کو ڈال دیا گیا ہے. اس پر کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے. آئی جی کی میٹنگ ہوتی ہے، ایڈیشنل آئی جی کی میٹنگ ہوتی ہے، ایف آئی اے کی میٹنگ ہوتی ہے، ان کی میٹنگ، سب جگہ جو ہے وہ مال کا روکڑے کا تو ذکر ہے کہ 40 اکاؤنٹ برآمد ہو گئے ہیں، تو اتنا 20 ارب روپے تھے اس کے اکاؤنٹ میں، وہ کہاں کم ہو گئے، 17 ارب 48 کروڑ تھے وہ اتنے رہ گئے فلاں. اس کا تذکرہ تو ہے، لیکن وہاں مصطفیٰ عامر ایک لڑکے کا اتنا، یعنی کہ دوست کا اتنا بے دردی سے قتل انہوں نے کیا، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کر رہا، کیونکہ وہ کیس میں کسی کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہاں سے کوئی روکڑا ملنا نہیں ہے، کہاں سے کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے، وہ بوجھ ہے ان پر، تو اس کو تذکرہ نہیں کرتے. جہاں سے حرام کھانے کو مل رہا ہے تو اس کا تذکرہ تو یعنی کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں بھی ہو رہا ہے، تو وہ تو ایف آئی اے میں بھی ہو رہا ہے، تو پولیس میں بھی ہو رہا ہے، سب جگہ ذکر اس کا وہی ہو رہا ہے. اس کو کوئی اس وقت ڈسکس نہیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ کیس کچھ بھی نہیں ہے. ایک انسان کا قتل ہو گیا مصطفیٰ عامر کا، اس پر کوئی ذکر نہیں ہے، کچھ بھی اس کا نہیں ہو رہا ہے. اور آگے جا کے اور بھی نہیں. یہ تو میڈیا میں تھوڑا سا بہت چلا رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، کچھ اور جو ہمارے یوٹیوبر ہیں وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. باقی پولیس تو اس کو دبانے کی کوشش کر، اس کو دبانے کی غرض تھی تو اس کو جیل کسٹڈی کرا دی تھی. یہ جو کہا تھا کہ وہ 164 کا بیان دے گا، اقبالی بیان دے گا، یہ سب کچھ پولیس کی طرف سے اس کو سمجھایا گیا تھا کہ ایسا کرو تو تم، ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی، تمہاری بھی جان چھوٹ گی، تم جیل چلے جاؤ گے، تو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس. جب جیل چلے جاؤ گے تو کیس خود بخود اپنی موت آپ مر جائے گا. یہ بتانے والے خود پولیس والے تھے، اور اس نے عمل کیا، چلے گئے، جیل چلے گئے. تو یہی وجہ ہے کہ اب اس پر کوئی ذکر نہیں آ رہا ہے خود ارمغان قریشی کے اس مصطفیٰ عامر کے قتل کیس کو لے کر. یہ اس وقت صورتحال بن چکی ہے. جیل میں جو ہے وہ اب دوبارہ جو ہے وہ میو وارڈ میں آ چکے ہیں. ناظرین، یہ تھا ہمارا اچھا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کسی کو اگر ہماری ان اطلاعات سے جو ہماری پجارن جی کے ذریعے مجھ تک پہنچی ہیں یہاں ٹورنٹو میں، کوئی تحفظات ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اطلاعات حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی، تو وہ اپنے جذبات، اپنے احساسات اپنے ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے یا پھر جو ہے وائس میسیج کے ذریعے مجھے پہنچا سکتے ہیں. رابطے کا نمبر جو ہے 4168573283 4168573283. ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.